دیکھیں ہم گناہگار لوگ ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کر گزرتے ہیں، لیکن جب خداوند قدوس کسی کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اس کا دل اپنی رحمت سے پھیر دے، تو اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں میں یہ عادت ہے کہ مثلا کوئی بندہ پہلے کسی غلط سوسائٹی کے اندر مبتلا تھا نا، غلط کاروائی کے اندر مبتلا تھا، یا معاشرے کے اندر بدنام انسان تھا، تو اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، وہ مسجد آ گیا، تو اب ہمیں وہ ایسا شخص نظر آئے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یار خدا نے اپنے گھر کی طرف بلا ہی لیا، شاید دل پھر جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور تھا نا، تو آپ کے پڑوس کے اوپر، جہاں حضرت بایزید بستامی کا گھر تھا، ان کے پڑوس کے اوپر ایک فاحشہ عورت رہتی تھی، اور وہ سر عام بدکاری کرتی تھی، وہاں پر اس کے جو ہے وہ لوگوں کو بلاتی تھی، اور پورے علاقے کے اندر مشہور تھا کہ یہ جو گھر ہے یہ فاحشہ عورت کا گھر ہے۔ تو کئی لوگ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے اور کہتے، حضور یہ پورے علاقے میں بڑا گند پیا ہے، تو تسی دعا کرو۔ آپ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، خدا اس کو ہدایت دے۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی اس فاحشہ کے گھر کے سامنے سے گزرے نا، تو وہ گھر سے باہر آ گئی، تو اس نے حضرت بایزید بستامی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ بظاہر مولوی صاحب ہیں، فقیر ہے، بظاہر جبہ کبہ پہنے ہے، اور تو اس نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ بایزید ساری دنیا ساڑے درتے آندی تے تسی کیوں نہیں آندے، تسی بھی سانو ٹائم دیو۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ تو کڑا ٹائم چاہیے ہے؟ اس نے کہا جی آپ میرے پاس فلاں وقت آ جائیں۔ آپ نے کہا میں آ رہا ہوں، لیکن میری چند شرطیں ہوں گی۔ اس نے کہا جی میں آپ کی ہر شرط مانوں گی۔ جب وہ آپ اس مقررہ وقت پہ چلے گئے، آپ نے اسے کہا جی کہ ایسا کرو کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا کہ میں آپ کی ہر شرط مانوں گی۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا کہ وضو کرو، غسل کرو۔ اس نے غسل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ غسل کر کے، وضو کر کے، نئے اور پاک اور صاف کپڑے پہن کے میرے پاس آؤ۔ اچھا، اس نے ایسے ہی کیا، اور اس نے ان سے یہ کہا جی کہ میں آپ سے اس وقت کی منہ بولی قیمت لوں گی، اور آپ نے کہا کہ یہ ایڈوانس قیمت لے لو، لیکن جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں تم نے وہ کرنی ہے۔ بولا غسل کرو، وضو کرو، پاک اور صاف کپڑے پہن کر آؤ، اور فرمایا کہ 2 رکعت نماز تم میرے سامنے یہاں مصلی بچھا کے ادا کرو۔ تو وہ کھڑی ہو گئی۔ جس وقت وہ سجدے میں گئی تو اس وقت آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار اعلیٰ مصلی تک لانا، اور تیری بارگاہ میں جھکانا، اور تیری بارگاہ میں سجدہ ریز کرنا، یہ میرا کام تھا۔ اس کے دل کو، اس کی سوچ کو، اس کے فکر کو، اس کے تصور کو، اس کے خیال کو بدلنا اب تیرا کام ہے۔ اے اللہ، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، تو پھر اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اس کے سجدے سے چیخیں ہی نکلی، اور وہ خاتون آپ کے ہاتھ پر تائب ہوئی اور وقت کی ولیہ بنی۔ اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو عرب کے معاشرے سے مختلف طبقات سے لوگ آپ کے جب اسلام کے اندر داخل ہوئے نا، ان میں سے کچھ ایسے سوسائٹی سے آئے تھے، ایسے حلقے سے آئے تھے کہ ہر وقت ان کے سامنے شباب موجود ہوتا تھا، ہر وقت ان کے سامنے شراب موجود ہوتا تھا، ہر وقت ان کے سامنے بے حیائی اور عریانی اور فحاشی اور بدکاری کے تمام تر ساما ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ایک شخص نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گیا، اور وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا نا، تو وہ ماحول ہی الگ تھا، ماحول ہی الگ تھا۔ وہاں ذکر ہو رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے۔ تو تازہ تازہ بندہ جب ایسے ماحول سے آئے تو اس کا ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک دن نبی پاک کی محفل لگی تھی تو بڑا بے چین تھا، تو اب حدیث سماعت فرمائیں۔ اور اس حدیث کو مسند امام احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حدیث نمبر ہے 22,211، اور الموجم الکبیر کے اندر بھی یہ حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ سدائی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، ایک شخص تازہ تازہ ایمان لایا تھا، اور ایسے ہلکے سے ایمان لے کر آیا تھا کہ جو بالکل فاحشہ کی زندگی گزارتا تھا، وہ بدکاری کی زندگی گزارتا تھا،
اریانی اور فخاشی کی زندگی گزارتا تھا، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو درس دے رہے تھے، تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اس شخص نے کیا کیا؟ ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا جی کہ مجھے ایمان لائے ہوئے آپ پر کچھ چند ہی دن ہوئے ہیں، اور میں ایک بڑے آزاد ماحول سے آپ کے پاس آیا ہوں، ایمان لے کر آیا ہوں، اور جس ماحول سے جس طرح کی میں زندگی گزارتا تھا یہاں ایسی زندگی تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ہر ایک کا سوال سنتے ہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے پاس اس سوال کا حل ہے؟ حضور نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے تمہارا؟ تو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانے سے پہلے اس طرح کی زندگی گزارتا تھا، جب جس کے ساتھ چاہتا تھا ملتا تھا، جس کے ساتھ چاہتا تھا عیاشی کرتا تھا، جس کے ساتھ چاہتا تھا فحاشی اور بدکاری کرتا تھا، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے بدکاری کرنے کی، زنا کرنے کی اور فحاشی اور عریانی جس طرح میں زندگی گزارتا تھا اس طرح کی زندگی گزارنے کی اجازت دیں۔ آپ کیا سوال کیا؟ کہ مجھے اس طرح کی زندگی گزارنے کی آپ اجازت دیں۔ تو حضرت ابو امامہ صدائی بن عجلان کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے زنا کرنے کی اجازت چاہیے، بدکاری کرنے کی اجازت چاہیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کی چیخیں نکل گئی۔ عجیب و غریب بعض صحابہ نے کہا کہ اس کو روکو۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، اس کو بولنے دو، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر جو سوچ ہے اس کا اظہار کرنے دو اس کو۔ اچھا، اب جب اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت چاہیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، آؤ میرے قریب، میں تجھ سے دو چار صرف سوال پوچھوں گا، تم ان کے جواب دے دو، اگر تو نے ان کے صحیح جواب دیے تو پھر میں تو جس طرح چاہتا ہے پھر تمہارے اوپر میں چھوڑوں گا، تمہیں میں اختیار دے دوں گا، تم جو چاہو کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب وہ شخص آیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دست شفقت رکھا۔ حضور نے پہلے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ کیا کیا؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے سامنے بٹھا کر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میرا تم سے یہ سوال ہے کہ جس چیز کی تم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے، تو میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہی اجازت کوئی تم سے کہے کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ اس طرح کی بدکاری کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تو اس کو اجازت دے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہی اجازت کوئی تم سے تمہاری بہن کے متعلق مانگے تو کیا تم اس کو یہ اجازت دو گے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اچھا، پھر سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہی اجازت کوئی تم سے تمہاری بیٹی کے متعلق مانگے تو کیا تم اس کو اجازت دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا یہی اجازت اگر کوئی تم سے تمہاری پھوپھی کے متعلق مانگے تو تم اس کو دو گے؟ اس نے کہا جی نہیں یا رسول اللہ ایسا تو ممکن نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ یہی اجازت کوئی تم سے تمہاری خالہ کے متعلق مانگے تو تم اس کو دو گے؟ تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تو بدکاری کرے گا وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی خالہ ہوگی، یا کسی کی پھوپھی ہوگی، تو وہ بھی تو کسی معاشرے سے تعلق رکھتی ہے نا۔ تو جس طرح اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے لیے تم جو فکر مند رہتے ہو، اس طرح اگر تم دوسرے کے ماں بہن اور بھائیوں کے بارے میں فکر مند رہو تو تمہارے ذہن میں تو اس طرح کی سوچ نہیں آنی چاہیے۔ کہتے ہیں حضرت ابو امامہ کہتے ہیں بس سرکار نے جیسے ہی یہ بات کہی نا تو ہم نے اس کی عجیب کیفیت دیکھی، ان کی آنکھوں سے آنسو چلنا شروع ہو گئے، زور زور سے چیخ مار کے رو رہا ہے، چیخ مار کے رو رہا، اور کہتا ہلک تو یا رسول اللہ، ہلک تو یا رسول اللہ، ہلک تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، اے اللہ کے حبیب میں تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، چیخیں مار مار کر رو رہا ہے۔ کیفیت بدل گئی۔ میرے نبی کے الفاظ نے، میرے نبی کے اخلاق نے، میرے نبی کی تعلیم نے، میرے نبی کی تربیت نے اس کی سوچ بدل دی۔
اس کی فکر کو بدل دیا، اس کے تصور اور تخیل کو بدل دیا. جب بالکل رو رو کے اپنے اندر جتنا بھی اس کے اندر جو ندامت تھی نا، اس ندامت کو اس نے آنسو میں بہا دیا، اس شرمندگی کو اس نے آنسو میں بہا دیا، اس بری سوچ اور برے خیال اور برے فکر کو اس نے جو ہے وہ جس طرح دریا کے اندر طوفان آتا ہے تو پانی سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، وہ اس کی آنکھوں سے صحابہ کہتے ہیں آنسو نہیں چل رہے تھے، وہ اس کی شرمندگی بہہ رہی تھی. اس کے دل کے اندر جو گناہ کے اثرات اور کئی جمی ہوئی تھی، وہ کئی نکل رہی تھی، وہ زنگ دور ہو رہا تھا. اور جب یہ کیفیت ہوئی نا، پھر حضور نے اسے قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد اب حدیث کے الفاظ سنیے. سرکار نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرتے ہوئے حضور نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ. کیا دعا کی حضور نے؟ اللہم اغفر ذنبہ. اے اللہ، اس میرے غلام نے اپنے گناہ دا اقرار کر کے سچی توبہ کر لی ہے. میں مصطفیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما. وطہر قلبہ، اور اس کے سینے کو، اس کے دل کو پاک کر دے. کیا فرمایا؟ وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے. وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی ہے. اچھا، علماء اور محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا کہ جس شخص کو گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہو، یا بدکاری کی عادت پڑی ہوئی ہو، یا زنا کی عادت پڑی ہوئی ہو، اور وہ بندہ چاہے کہ میں اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں، تو فرمایا کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھے. وہ کیا دعا؟ میرے ساتھ مل کر پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مغفر ذنبہ. ہاتھ اٹھا کر پڑھے. اللہم مغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ برحمتک یا ارحم الراحمین. نبی پاک نے اس کو 3 دعائیں دی. پہلی دعا کیا دی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہم مغفر ذنبہ. اے اللہ، اس تو پہلے اس نے جتنے گناہ کیتے ہیں یہ تیرے محبیب دی بارگاہ وچ موجود ہے. اپنے آپ کو اس نے آنسو بہا کر ندامت کا اظہار کر کے اپنے گناہوں کا کسے توبہ کر لی ہے. اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما. وطہر قلبہ، اور اس کے سینے کو، اس کے دل کو پاک کر دے. تو جس کا دل پاک ہو جائے، اس کے اندر پھر نہ غلط خیال آتا ہے، نہ غلط سوچ آتی ہے، نہ غلط تصور آتا ہے، نہ غلط تخیل آتا ہے. تو اس کے سینے کو وحسن فرجہ، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما. بس صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، اس کے بعد جب تک وہ صحابی رسول زندہ رہے، ہم نے ان کو اپنی نگاہ زمین سے اوپر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر وقت آنکھ سے آنسو چلتے تھے. کبھی نماز کی حالت میں نظر آتے، کبھی تلاوت قرآن میں نظر آتے، کبھی سجدے کی حالت میں نظر آتے، کبھی تسبیح اور تحلیل کی حالت میں نظر آتے. ہر وقت خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اسی وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مغفرت کی اور جنت کی بشارت عطا فرما دی. اب اس حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دستے دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ ایسے متقی اور پاک دامن بنے کہ اس کے بعد کبھی ان کی سوچ اور گناہ کے اندر بھی، سوچ اور تصور کے اندر بھی گناہ کا تصور نہیں آیا. اور پھر اس حدیث مبارکہ کی میں لکھا کہ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ اگر مسلمان گناہ کا ارادہ کرے اور کسی واجب کو چھوڑے یا حرام کا ارتکاب کرے اور اسے نرمی اور حکمت عملی سے اگر رائے راست پر لایا جائے تو اس کو جو ہے سپیس دینا چاہیے. ہمارے یہاں کوئی بندہ مثلا کسی کو کوئی شراب خانے میں نظر آ گیا یا کسی غلط سوسائٹی میں نظر آ گیا، وہ مسجد میں آئے تو جڑے نمازی ہیں سب تو زیادہ اس میں ہنس دینا ہے تک جو ان مسجد میں جائے. خدا نے اس نے توفیق دے دی تھی تو آن دے اندر بتا اس کا دل پھر جاوے. شکر کرنا چاہیے. اس لیے جو ہے وہ یہ ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ادھر کئی نوجوان آتے ہیں جو بظاہر کسی غلط سوسائٹی میں مشہور ہیں، لیکن جب اندر آ جائیں تو کچھ لوگ ان کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ صحابی رسول ہے اور نبی پاک سے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں نے بدکاری کرن دی اجازت چاہیے دی ہے، اور مجلس میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں.
سرکار نے ان کا سینہ پھیر دیا، حضور نے ان کا ذہن پھیر دیا، حضور نے ان کا تصور پھیر دیا، شراب چھوڑ دیا، گناہ چھوڑ دیا، بدکاری چھوڑ دی اور اعلانیہ گناہوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے اس کے ایسے دل کو پھیرا کہ ساری زندگی پھر نگاہ نہیں اٹھائی۔ اس لیے میرے دوستو، جس کو خدا توفیق دے دے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جس کو دعا کی توفیق دے، اس شخص کو میری طرف سے خوش قسمتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ دعا کی توفیق اسے ہی دی جاتی ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے، وہ سن لے کہ خدا اس کی مغفرت کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، خدا کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ فرمایا جس کو اللہ شکر کی توفیق دے، وہ سمجھ لے کہ خدا نے اس کے دن پھیر لیے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس لیے جب ہمیں خدا بند قدوس نے مسجد میں آنے کی اگر توفیق دی ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم جب اس مسجد سے نکلیں یا کسی کو نیکی کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، تو یہ سوچ رکھیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھ سے نیکی کرائی ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میرے نیک اعمال اس کی بارگاہ میں جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا ذکر۔